منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ محمد انور صاحب جی؟ ہاں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جناب مفتی صاحب جی؟ جی محمد انور جی، بڑی مہربانی جناب، ملتان سے خادم عرض کر رہا ہوں جی۔ مولانا خادم حسین صاحب؟ نہیں جناب، خادم آپ کا عرض کر رہا ہوں جی۔ میرا تو خادم کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس عقیدت مند تو ہوتے ہی ہیں نا جی، آپ جو معتقد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے، معتقد تو جانتے ہوتے ہیں نا۔ اچھا جناب، گزارش ہے جی، یہ جو اپنا تحذیر الناس حضرت نانوتوی صاحب کی جو ہے، جی اس کے اندر وہ نبوت کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر تجویز بھی ہے اور فرضیت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اگر بالفرض، پہلے کہا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، جی جی، یہ جائے کہ اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے، فضلا عن ان یجوزا، یعنی کوئی تجویز کیا جائے، جائز قرار دیا جائے، یہ اس میں کیا فرق آئے گا؟ آپ کے بعد کوئی نبی جائز قرار دیا جائے تو اس میں کیا فرق آئے گا؟ اگر عملی طور، ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا، عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا۔ یہ صراحتاً انکار نہیں ہے جی اس ختم نبوت کا؟ یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں جی، تحذیر الناس اردو میں ہے؟ جی جی جی، یہ الفاظ عربی کے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے اس کا ترجمہ ویسے عربی میں اپنے لفظوں میں کیا ہے، فاضلان آن نہیں ہو۔ تجویز کا معنی امکان ہے جی، تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے۔ تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے یا جائز قرار دینا ہوتا ہے؟ حضور یہ ذرا مہربانی فرمائے، تجویز کا معنی امکان کون سی کتاب میں ہے؟ یہ فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے صرف ایک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا معنی امکان کیا ہو۔ شرح تہذیب اگر پڑھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں کئی جگہ جو ہے وہ مہربانی ایک جگہ بتا دیں کہ تجویز کا معنی امکان ہو۔ کوئی مہربانی فرما کے شرح تہذیب کا ایک مقام بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز بمعنی امکان ہے۔ وجہات جو ہے ان کی بحث میں دیکھیں جی، کہ جن کا امکان ہو وہاں جواز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، جہاں پر یعنی امکان ہوگا وہاں پر جواز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جواز اور امکان مترادف شمار ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز ممکن ہوگی وہ چیز جائز ہوگی، جو چیز جائز ہوگی وہ ممکن ہوگی۔ ایک ہے جائز فقہی اعتبار سے، ایک ہے اس فلسفی اور منطقی اصطلاح کے اعتبار سے۔ اچھا، جواز کا معنی امکان ہے جی۔ اچھا حضرت، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لو کان فیہ ما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی، کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہ اگر بالفرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرتا۔ تو جس طرح یہ جملے فرضیے ہیں
पीर कमरुद्दीन साहब सियालवी ने भी यही लिखा कि जहाँ तक मौलाना कासिम नानोतवी का ज़हन गया है वहाँ तक मोतरिज़ीन की अकल नहीं पहुँच सकी, इसलिए अपनी कम समझी की वजह से जो है वो एतराज करते हैं। ये कौन सी किताब में है ये? वो ढोल की आवाज है, उसके अंदर है। अच्छा, तो उसमें ये यानी उन्होंने ये लिखा है कि आप कलाम समझ नहीं सके। अच्छा, तो आप अच्छा ये बताएं आप कि ये किताब लिखने का असल मंशा क्या था? असल मंशा भी खत्म नबूवत पे एतराज था। खत्म नबूवत पे एतराज था। कौन सा एतराज? वो आसार इब्न अब्बास की वजह से था तो कोई और चीज थी? तो आसार इब्न अब्बास में तो वकू है या इम्कान और जवाज है? तो इन्होंने भी इम्कान ही लिखा, वकू कहाँ लिखा? हजूर वहाँ हजरत मेरी गुजारिश ये है कि असर इब्न अब्बास में तो वकू का है कि वो मोहम्मद कुम नबीयुन का नबीयुकुम वगैरह के जो अल्फाज आए हैं वहाँ पर तो वाक़या है। तो ये फर्जियत और वाक़े फिर असर इब्न अब्बास का दिफा कैसे हुआ? आप मुल्तान से हैं? जी जी जी। अगर तशरीफ ले आए तो आपको सारी किताबें हजूर मेहरबानी फरमाए। मैं मेरी ना कोई तशरीफ है ना कोई ला सकता हूँ। गरीब सा आदमी हूँ, मस्कीन सा, बस सिर्फ परेशानी बनी हुई है। इधर कोई बरेलवी हैं वो तंग करते हैं। ये उनकी परेशानियां और तंगियां कि इसका नाम है तहज़ीरुन नास अन आसार इब्न अब्बास। इसका मतलब है आसार इब्न अब्बास के इनकार से वो लोगों को डराना चाहते हैं कि मत इसका इनकार कीजिए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप बताएं यहाँ पर तजवीज इम्कान के माने में है, ये फलसियाना बातें क्यों आप लेकर आ गए हैं? आसार इब्न अब्बास का इम्कान के साथ ताल्लुक है या वकूफ के साथ है? बस ये इतना बता दें मुझे। नहीं, आपके पास है तहज़ीर नास पड़ी है तो जी मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। जमाने के मुनकर को ऐसे ही काफर समझता हूँ जैसे नमाज की रस्मों का मुनकर काफर ये लिखा है इसमें नहीं। जी ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये बताएं कि जब खात्मे नबूवत के मुनकर को वो काफिर समझता है तो असर इब्न अब्बास का हल कैसे पेश किया? तो वो तो बता दिया कि वो क्या बता दिया हजरत जी? आप बताएं मेहरबानी जी। ये रुतबे हजरत गुजारिश ये है कि ये रुतबे, ये कुतबे और ये ऊपर नीचे की जो मार मूर कर इधर से वो जो हकीकत होती है वो मस्ख नहीं हो सकती। जब बात साबित की जा रही है ये असर सही है, इसका मजमून बिल्कुल सही है, मजमून के अंदर वकू है, इधर फर्जियत की बात है। बताएं फिर हजरत खत मारते रहे या कुछ लिखते रहे, या आप इतना बता दें। ये उसके अंदर वो है सिर्फ एक बात के अंदर जी असर इब्न अब्बास के अंदर वकू है, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? उसका ये है कि वो झूठा है, वो असर सही नहीं है, बातिल है। जैसे शाह बेमर्रतन जब कहा गया ये अकायद की बात है और मुअव्वल है, उसकी तावील करना पड़ेगी। हमेशा ये उसूल होता है कि जब जन्नी कतई के मुकाबले में आए तो जन्नी के अंदर तावील की जाती है, कती के अंदर नहीं की जाती। कती के अंदर तावील करने वाला मुर्तद और काफिर होता है। खातमुन नबीयीन की नास कतई है, उसके अंदर तावील हजरत ने कैसे की है बताएं? ये आपने हल्का जवाब पूरा नहीं हजूर जो बताएं, आप हुस्न एतकाद की वजह से फंसे हुए हैं या कोई जवाब है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है मुझे। इत्मीनान आप ऐसा करें, अगर आपके पास इत्मीनान मानते हैं नहीं आप पीर मेरे उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला की सिफ्त का मजहर हकम है मौलाना नौकरी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हजरत आप पर बोहतान मत लगाएं, ये वो बात नहीं कर सकते। ये बात किसी झूठे कज़ाब की बयानी तो हो सकती है, पीर मेरे के साथ ये बात नहीं हो सकती। जी जी मैं जरूर पता बताऊंगा जनाब, आप बिल्कुल आए। मैं आपकी दावत करूंगा, मैं हजूर मैं आपकी दावत करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपको बुलाऊंगा। लेकिन मेरी परेशानी वक्ती तौर पर ये बरेलियों से जान छुड़वा दें, मेरी बराए मेहरबानी। ये गले पड़े हुए हैं, ये कहते हैं मेरी बात तो सुने ना, वो कहते हैं कि असर इब्न अब्बास में वकू की बात है, वहाँ पर साफ है कि नबीयुन का नबीयुकुम इब्राहिम का इब्राहिमुकुम फुला। ये क्या है? वहाँ पर तो है। और हजरत कह रहे हैं कि जनाब फर्ज
اب جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس کے متعلق انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے صرف وقت ضائع کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ ہو سکا؟ یہ کیا عجیب بات ہے حضرت. اچھا ذرا آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف اپنی سنانی ہے؟ میں تو کان بنا ہوا ہوں، آپ سنائیں. جی میں کان بنا حضرت نے یہ جواب دیا کہ ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں. جی 3 قسمیں ہیں، زمانی، مکانی، رتبی. بالکل صحیح ہے. کون سی ختم نبوت یہاں پر اثر ابن عباس میں کون سی ختم نبوت نہیں بنتی جس کے نہ بننے نہ ثابت ہونے سے حضور کے خاتم النبیین میں فرق نہیں آتا؟ جی میں صرف استفسار ساتھ کرتا جاؤں گا نا جی حضور. اگر جو موک لگی یہ دوسرے سے ہی گل سن ذرا. جی فرمائیے. حضرت نے جواب یہ کہا کہ ختم نبوت اثر رتبی ہے اور رتبی کو زمانی لازم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حضور کی ختم نبوت اچھا حضور ایک منٹ جو بھی آخر میں حضور ایک منٹ کہ یہ جو رتبے نہیں آپ دوہرائیں، آپ میرے معذرت دوہرائیں، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے جو کہا ہے میں نے سن لیا ہے کہ رتبی کے میری آپ سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رتبی کے اعتبار سے جو فضیلت رتبی ہوتی ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے فضیلت بعد. آپ نے بتایا کہ یہی بات میری بات سنیں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی آپ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آخری ہوئے حضور کے لیے ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے، نتیجہ آخر میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. مانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا یہ بتائیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ اسی طرح نبوت کا جاری رہے گا اور رتبے کے اعتبار سے آپ بلند ہوں گے. یہی تو حضرت کا موقف ہے جو اس نے پیش کیا ہے. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جب مرتبہ ہے تو آخر میں ہے. اچھا آخر میں ہے تو پھر اثر ابن عباس صحیح کیسے ہوا؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنی بھی 7 زمینوں کے اندر ہے حضور آخر میں ہے، کیونکہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر سے اعلیٰ ہے. لا حول ولا قوت. جب اب وہ آئے محمد سب کچھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے 7 زمینوں کے اندر 7 نبی آپ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن افسر آپ ہے. یہی تو کفر ہے. اور کیا کفر ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہاں ہے؟ تو میں تجھے منہ مانگنا انعام دوں گا. کیا حضور کے زمانے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ چلو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ بتا دیا کہ سب نبیوں سے حضور افضل ہے کہ نہیں؟ پھر وہی اچھا یہ بتائیں افضلیت جو ہے نہیں یہ بتا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت مہربانی فرمائے، ناراض نہ ہوں، آپ تو خفا ہو رہے ہیں. علماء خفا نہیں ہوتے، اچھے بزرگ لوگ ہیں. جی لگتا ہے کہ پر بھی زیادہ ہی پاؤں آ گیا ہے. مہربانی فرمائے. جی اچھا بہت اچھے جناب. یہ بتائیں صدیق اکبر صحابہ میں افضل سے سب سے پہلے آئے کہ آخر میں آئے؟ جو بات یہ آپ کے جھوٹ کے پلندے کہاں نکل گئے؟ اب بتائیں یہ کالے بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ہو؟ حضور اپنی نوسط مجھ پر مت ڈالیں. آپ مہربانی کریں، جو جواب ہے وہی دیں. آپ نوسط ڈال رہے ہیں، مہربانی کریں. میں تو عرض کر رہا ہوں حضور میں ابھی بتاتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہو. حضور میری بات سنیں اور میری بات حضرت میں کسی پیر کو نہیں مانتا. میں فرض کرو کسی پیر کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اس کے مطابق بات کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہے وہ زمانے میں آخر ہوتا ہے. بتائیں صدیق اکبر رتبے میں افضل ہے، سب سے پہلے آئے ہیں، ایمان کے اندر سب سے پہلے ہے. یہ جھوٹ آپ کا نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ یہ بات دعویٰ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن حدیث سے نکالا ہے کوئی؟ یہ کلیہ آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں کلیہ آیا ہے؟ کون سے بلوک کا یہ قول ہے؟
کہ یہ دارال دیوبند کی اختراع ہے جو آپ نے پیش کر دی ہے؟ میری بات سے یہ بات لازم آ رہی ہے نا جی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو سب افضل کہتے ہیں. افضل کہتے ہیں تو اس سے بتاؤ زمانہ بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ اب کہاں ہو گئے آپ؟ ایسا کریں دارال دیوبند سے لے کر سارے مجھے یہ جواب دیں ہے جی، ورنہ تو وہ بریلوی مجھے کھاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو خود بتانا، میں تجھے آگے تیری جان چھڑا لیتا ہوں یا میرے پاس حضرت میری مہربانی، میں آپ کو بلاتا ہوں، خدا را میری جان چھڑوائیے، مجھے لیتے ہیں. اب میں تو جب مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ میری جان کہاں چھوٹے گی جب تو آپ کی پھنس گئی ہے. تو خود جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. میں تو پھنسا ہوا تھا لیکن آپ کو بھی پھنسا لیا، آپ کیا کریں؟ آپ کوئی اور بزرگ نکالے، آپ مہربانی کریں، آپ کوئی اور بزرگ نکالے جو ہمیں نکالے. مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنس جائیں گے اور یہ پھنسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور انشاءاللہ العزیز میں نکالوں گا. تو نکالے گا تو تیرا ایمان خود جا رہا ہے. حضرت مہربانی کرے، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ تو بکھلا گئے لگتے ہیں، کیا ہوا ہے سر؟ آپ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ حضرت نانوتوی کا اعتراض آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے. جی جی، اعتراض نہیں، آپ کے جو خرافات ہیں وہ سمجھ چکا ہوں میں، لیکن اس کا یہ ہے کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم بزرگ مانتے ہیں، ان کو کیا کریں؟ اس کا کیا بنے گا؟ بزرگی کا کیا بنے گا؟ بزرگ ماننے سے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ ورنہ اس کا جواب دیں گے. مناظر عجیب کا بھی پڑھ لینا تھا. جی، عبدالعزیز جو ہے وہ مان گئے تھے. حضرت عبدالعزیز کو نبی مانتا ہوں، نہ کسی کو میں رسول مانتا ہوں، نہ صحابی مانتا ہوں، نہ امام مانتا ہوں، نہ مقتدی مانتا ہوں. میں دین کو مانتا ہوں. سنو، میں دین کو مانتا ہوں، میں دین کو مانتا ہوں، دین والے کو مانتا ہوں، غلطی کو خطا مانتا ہوں، ثواب کو ثواب مانتا ہوں. میں جو آپ پر اعتراض کر رہا ہوں اس عبارت کا ایمان ثابت کریں، بس اس عبارت کا آدم کفر ثابت کر دیں. میں چیلنج کرتا ہوں، میں تو آپ کے اس افہام پر میں کلمہ دوبارہ پڑھوں گا، توبہ کروں گا. ہاں، اس بار اس میں کفر کیا ہے بتاؤ. جی، اس میں کفر یہ ہے کہ خاتم نبوت کا اتنا بڑا انکار ہے کہ 7 زمینوں میں بالفعل نبوت کے ساتھ متصف شخص موجود ہے اور رسول اکرم کے زمانے سے لے کر اب تک پھر چل رہے ہیں. مرنے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مر گئے ہیں کہ جیوتے ہیں. جی، آج آپ بتائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد سمجھے کسی آسمان زمین میں کوئی نبی نبوت کے ساتھ متصف جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور باقی اور دائم ہے. بتاؤ یہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ یہ موجود ہے کہ اب بھی موجود ہے. موجود ہے، یہ اثر ابن عباس میں ہے. اثر ابن عباس میں یہی بات ہے کہ اب موجود ہے. فی کل نبی کیا ہے؟ فی کل نبی کیا ہے؟ فی کل آپ کو عبارت نہیں آ رہی، وہ اٹھا ہوا وہ سنو میں عبارت سنا دیتا ہوں. زاہد کوثری صاحب والی وہ اٹھا اپنا اسماء صفات حضور کے زمانے میں تھے. کیا یہ کس نے کہا ہے کہ حضور کے زمانے کے اگر سنیے، اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو بتائے بعد میں ہوئے یا پہلے؟ اگر پہلے ہوئے تو پریشانی کیا لگی حضرت کو یہ تحذیر الناس لکھنے کی؟ وہ تو پہلے بہت سے نبی گزر چکے تھے. جو ہوتا ہے وہ آخر کے اندر میں کہتا ہوں لعنات ایسے قول پر. یہ کہاں سے نکالا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ کیا تعزیر الناس میں دکھانا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں افضل رتبی کون سا مسلم ہے؟ افضل رتبی جو تاخر زمانی کو کون سا مسلم؟ یہ کہاں سے کلیہ نکالا ہے؟ یہ وہاں سے نکالا ہے جہاں سے پیر قمر الدین نے جو ہے وہ اس کو پیر قمر الدین تیرے لیے تو وہ تمہارے لیے خدا رسول بن گیا کیا؟ زاہد کوثری علی محت جلد علی انگریز لگا چورن. جی انہوں نے یہ بات واضح طور پر یہ کہہ دی ہے کہ وہ آخر میں آتا ہے اور حضور کا آخری ہونا ثابت ہو گیا. اسی تحذیر الناس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ختم نبوت زمانی
تو میں نے انکار نہیں کیا بلکہ منکر کے لیے انکار کی گنجائش ہی چھوڑ دی. یہ جی حدیث میں سناتا ہوں جی، الفاظ سنا رہا ہوں. 131 صفحے پر دوسری جلد کتاب الاسماء و صفات کی یہ سانگ لہل والی جو چھپی ہے نا، اس کے اندر حضرت یہ 131 صفحے پر موجود ہے. الفاظ میں سنا دیتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ سند کی حیثیت یہ ہے: سب اردین فی کل ارد نبی کا نبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ. اور پھر جناب جی دوسری سند کے ساتھ جو اس کے اندر فرمایا فی کل ارد نحو ابراہیم. اب بتاؤ یہاں پر تو نحو کے لفظ بھی آ گئے ہیں، یہ تو تشبیہ تھی. اب بتائیں زمانہ کون سا ہے بتاؤ یہاں زمانے کے اوپر کرنے والا لفظ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. نے بتا دیا کہ حضور آخر کے اندر ہے. حضور آخر کے اندر ہے جی حضور آخر کے اندر ہے. اچھا اگر ہو بھی صحیح تو حضور آخر کے اندر ہے، کیونکہ رتبے کے اعتبار سے. حضرت میری بات سنیں، آپ یہ جو ہے نا تخلیط اور تلبیس اور تدلیس جو ہے نا، اس سے کچھ نہیں بنتا ہوتا، حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. یعنی رتبے جیسے ہم کہتے ہیں خاتم الحفاظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو تعبیر ہے قرآن کی خاتم النبیین کے اندر جو کفر کیا ہے. خاتم الحفاظ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبے کے اعتبار سے آپ آخر ہیں، ورنہ حافظ تو بہت تھے. جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رتبے کے اعتبار سے بلند تھے، ورنہ زمانے کے اعتبار سے آخر نہیں تھے. یہ جو بکواس کی ہے اس میں دکھا دو. کس میں؟ تحذیر الناس میں. یہ بکواس کر رہا ہے. جی میں خاتم الافعال کی طرح میں خرافہ سنا دیتا ہوں. اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو رہی ہے وہ کر یہ حضرت آپ کو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں آتا ہے تو بتا دیا کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا، جو رتبے کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جب یہ سارے نبی پہلے گزر چکے تھے تو پریشانی کیا تھی؟ پاسی کا جواب دے دیں. پریشانی اور تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں پہلے ملی بھی ہے کہ نہیں ہے. مجھے تو ضرورت ہے ملی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. حضور کے حدیث سے جو ہے وہ حدیث کو بچانا تھا. اچھا منکرین نے حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکے تھے کوئی امام؟ حضرت نے بچانا تھا. یہ امام بحقی صاحب نے لکھا ہے. اس کا کس نے انکار کیا اس حدیث کا؟ کس نے؟ یہ اصل ابن بات منصور میں ہے کہ نہیں؟ جی اس کا معنی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا، بغیر معنی مطلب کا بیان کیا ہوا ہے. مانا تو اس کا انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں پر یا یہ ہے کہ حدیث شاذ بے مرہ جس طرح آ گیا سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، اب تعویل کرنا پڑے گی. تعویل انہوں نے کی من بعد الوجود تشبیہ مقصود ہے. بات بڑی ہے، اس کی بات بتاؤ انہوں نے کیا حکم لگایا اس پر؟ کس پر؟ شاذ اور بے مرہ. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ لکھا ہے شاذ بے مرہ. شاذ تو شاذ جو ہے وہ حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا بتاؤ. شاذ جو ہے اس کی قسم ہے کہ صحیح کی ہے؟ شاذ اس کی قسم ہے صحیح کی ہے بتاؤ. شذوذ علت قادحہ ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں؟ اور یہ سنو تمہاری حدیث ثانی ابھی نکل جاتے. بے مرتن کا لفظ کیوں آیا تھا؟ بے مرتن کا چار بات کو سنو گا. یہ بتاؤ ہوتا ہے کیا شاذ کا معنی بتاؤ. شاذ کا معنی منفرد، اکیلا، علیحدہ، منفرد، علیحدہ. منفرد جو علیحدہ ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے. وہ کیا ٹھیک ہے. دارالدیوبند سے ایسے ہی علمانا چاہیے تھا کہ شذوذ سے روایت بھی غریب ہے اور آخری بھی غریب ہے. وہ اچھا غریب اور شاذ آپ کا معنی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے آپ شاذ اور نہیں آتا. کیا شاذ کا تجھے معنی نہیں آتا. شاذ کو معنی کیوں نہیں آتا؟
اصل شاذ شذوذ مخالفت شذوذ کا لغوی معنی کے اعتبار سے منفرد ہے، لیکن انفراد ایسا کہ جو مخالفت کو مستلزم ہو. جب ثقہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی شاذ اس وقت اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں. یہاں پر مخالفت موجود ہے، شاذ بے مرات تبھی تو کہا گیا ہے. ہاں یہ اب اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کے مخالف کون سی ثقہ جو ہے وہ روایت کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ امام بہقی سے پوچھو، مجھے بھی پوچھو. امام بہقی نے حکم لگایا شاذ پہ مر رہا تو اس کا مطابق ہے ہی نہیں. امام بہقی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. اندھی تقلید کر رہا ہے اس کی. اچھا آپ اندھی تقلید قاسم نانوتوی کی کر رہے ہیں کفر میں، اور میں ایمان میں نہ کروں. ہاں اس لیے کہ وہ حدیث کو بچانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں تعویل اس کی ہوگی یا خاتم النبیین کی ہوگی؟ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تعویل زنی میں ہوگی کہ قطعی میں ہوگی؟ تعویل اصول کیا ہے؟ کوئی جانتے ہو اصول دنیا میں کبھی پڑھا ہے؟ ہاں کیا اصول ہوتا ہے؟ جب زنی اور قطعی آپس میں متعارض ہو جائے تو تعویل کس کے قابل ہوتی ہے؟ تعویل کے قابل کون ہوتا ہے؟ کس کو مانا جو ہے اس کو توجیہ کر کے اس کو زنی کون ہے بتاؤ ذرا. زنی کون ہے؟ پتی خاتم النبیین ہے. زنی یہ روایت ہے، اور زنی زنی بھی ایسے درجے کیا کہ ضعیف ہے. خاتم النبیین کا انہوں نے انکار نہیں کیا. خاتم النبیین کے 3 معنی بیان کیے ہیں. تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی تک حضرت خاتم النبیین کے 3 معنی، یہ جہالتیں ادھر سے ہی نکلیں گی. یہ جہالت ہے. کوئی خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پڑھ دے کہ یہ کس میں نہیں ہے. کیا چلو ابھی جو ہے حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہے. حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہیں، میں آپ کا سائل ہوں. مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے. خیر ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدعی کسے کہتے ہیں؟ ابھی مدعی آپ دعوت کر رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں نبوت کی. قرآن و حدیث میں 3 خاتم النبیین کی 3 قسمیں بتا دیں قرآن و حدیث. منحوس مدعی کی تعریف کر حضرت اپنی نوسط مجھ پر نہ ڈالے. آپ مہربانی کریں اپنی نوسط. جی فرمائیں. مدعی کسے کہتے ہیں؟ حضرت میں عرض کرتا ہوں، آپ میری بات سنیں. مدعی کہتے ہیں اس قذاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے، منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ، اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. خاتم النبیین 3 معنوں میں نکال دیا. پہلے کا اخلاف میں سے کسی کے لیے مدعی کی تعریف کیا. جی جھوٹے مدعی کی یہ تعریف ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جھوٹے مدعی کی تعریف. یہی تو منحوس ہے کہ جو حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اچھا ہے تجویز بمانا ممکن. اچھا یہ بتاؤ جب ممکن ہے تو بالفرض جو پہلے کہا ہے وہ امکان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پھر یہ فضل کس لیے ہے؟ بالفرض جو ہے ہاں وہ پیر الدین نے بتایا کہ قضیہ فرضیہ کو قضیہ حقیقیہ سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں. بہت اچھے جناب. زمین میں کئی خدا ہوتے ہیں فرض. جی اس کا کیا مطلب؟ آپ قرآن پر بھی اعتراض کریں گے؟ حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے ذرا وہ بھی مہربانی فرمائے. اس قضیہ فرضیہ اس قضیہ فرضیہ میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے جزا کیا ہے یہاں پر؟ جزا یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا. وہاں پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی ہوتا تو میں اس کی پوجا کرتا، جب نہیں تو پوجا کیسے کروں؟ اب بتائیں کہ یہاں پر میں کرویا بناتا ہوں. میں کہتا ہوں قاسم نانوتوی صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا. بتائیں یہ قضیہ فرضیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کس میں فرق نہ آتا؟ اگر قاسم نانوتوی صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا. کس میں فرق نہ آتا؟ نانوتوی میں نہ آتا یا کچھ میں نہ آتا؟ قاسم نانوتوی صاحب میں کچھ فرق نہ آتا. اور یہ کلمہ کفری ہے. اب جو کافر ہو گیا کلمہ پڑھ، جو کافر ہو جائے اس میں کچھ فرق نہیں آتا. ابھی کلمہ پڑھ ہے حضور میری بات تو سنو. بات تو سنو حضرت. آپ جیسوں سے آپ جیسے میری بات تو سنے نا. ہاں جب قاسم نانوتوی میں جاتا تو قاسم نانوتوی میں کچھ فرق نہ آتا. جس طرح کہ یہ کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا تو یہ سے منکر ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ابھی کلمہ پڑھ دوبارہ.
आप अच्छा ये बताएं, कलमा आप जैसा पढ़ो, कुछ भी नहीं समझता। हजरत मैं अर्ज करता हूँ, आप जैसे कलमा पढ़ो या अपना मैं अपनी जैसा जिस तरह बुजुर्ग पढ़ते हैं, मोमिनीन पढ़ते हैं, उस जैसा पढ़ूँ। आप इस्लाम में दाखिल होने वाला कलमा है वो पढ़ो। तो वो आपके पास नहीं है, इस वजह से वो आपके पास जब आएगा मैं उस वक्त पढ़ लूंगा। मेहरबानी करें जरा इस मसले का हल करें। चल तो ये मसला तो हल हो गया। क्या हल हो गया? बना हल हो गया। ये मसला तो और लग रहा है, हजरत फंसे हुए हैं। तो हो गया सब तुझ के ऊपर भी हजरत मैं अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे औलिया को नहीं माजरत ना कर, अल्लाह ताला से माजरत कर जी। ये तेरे ऊपर मार पड़ी अभी। ये मार तो कासिम नानोत्री से शुरू हुई है, जो आप शुरू करें जी। कुफर को कुछ भी नहीं समझता। हजूर मैं कुफर को क्या समझ सकता हूँ? हकायक मारिफ के मैं करीब नहीं जा सकता। हो जाए मेरी बात सुने, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है हकीम उल उम्मत साहब की, हिफाजत जौमिया 9 जिल्द है, सफा नंबर 212 है। इसमें हकायक और मारिफ जो बयान करने का तरीका लिखा हुआ है। मेरी बात सुने, वो वही पूरी कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कलमा पढ़े। अब देखें हजरत का क्या तरीका है। वाज हकायक और मारिफ मेरे ख्याल में देवबंदी मजहब के पास इसी तरह ही चले आते हैं। इसी वजह से कोई गुमराह तुम में से नहीं, सब हिदायत पर है कि हजरत फरमाते हैं कि मैं नंगा होकर बाजार में आऊं, एक आला तनासुल पकड़े, लड़के पीछे उंगली दे और जनाब जी फिर छोकरों की जमात को कहे भड़वा है रे भड़वा है, भड़वा है रे भड़वा है। फिर हकायक को मारे बयान करूंगा, कोई गुमराह ना होगा। मालूम हुआ तुम हिदायत पर इसी तरह से आते हो। ये किताब भी जो है जरा ये जो आपके पास बैठे हैं उनको देख के मेरे पास भेजे। हजरत मैं नहीं भेजता, ये इदारा तालीफात है सिर्फ या मुल्तान। मेरी बात सुने, मेरी बात जी। अगर मौलाना अब्दुल साहब का अपना कौल ना हुआ जी तो कहा तेरी सजा क्या है? मेरी सजा जो कुत्ते की ओर से भी बदतर बना देना, मेहरबानी करें। मैं ये जिल्द लिख ले, 9 नंबर जिल्द है, सफा नंबर 212 है, तालीफात अशरफिया मुल्तान से छपी हुई है, मलफूजात हकीम उल उम्मत। अगर ये बात हजरत की तरफ से अपने मामू के वाज के तरीके और हिकायत अजीबा के बयान पर तौर पर न हो तो मेरी कुत्ते की मौत। जी मौलाना अपने मामू की बेहतरीन हिकायत पेश कर रहे हैं, मारिफ व हकायक बयान करने का तरीका बता रहे हैं। मालूम हुआ आपके पास तरीका यही आता है मारिफ हकायक बयान करने का नाम लिखा है जी। अशरफी थानवी का नाम लिया, अब जो है वो दूसरी हिकायत की तरफ आ गया। क्यों दूसरी? मामू की हिकायत खुद बयान कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने मामू की हिकायत खुद बयान कर रहा है, उससे कौन नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये मेरे मामे ने बेगैरती की है। बहरहाल है, बहरहाल क्या तो बहरहाल पड़ गई है। हजूर मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। बहरहाल आप कह रहे हैं बहरहाल, बहरहाल तो तब होगा कि हाल हो, आपका तो हाल ही मिला। तेरा हाल है कि कलमा कुफरिया कह दिया। वो हजरत बुजुर्ग जिस तरह तुम कलमा पढ़ते हो, खुदा इस तरह न पढ़ने दे हमें। हमारी अल्लाह से माफी है, अल्लाह हमें ऐसी तौफीक न देना जिस तरह ये कलमा पढ़ते हैं। हमें वो सिर्फ वैसे कलमा पढ़ने की तौफीक देना जिस तरह वो नहीं पढ़ते हैं। आप मेहरबानी करें, आप इसका हल सोचें। मैं आपको फिर कभी तकलीफ दूंगा। मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा उसको खुदा बना रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा। पीर मेरे शाह साहब ने जो है वो ये कहा है कि वो बहुत बड़े मोमन है कि उन्होंने अगर उनकी दलील देते हो तो उन्होंने ये भी लिखा है कि इस्माइल देहलवी गुमराही करता था, गुमराही फैलाता था। उसकी ये तमाम तफसीली बातें जो है गुमराही है, शिर्क के मसले को उठाकर उसने, चलो उसको भी गुमराह कह दो। अब इतना तो मान लो, एक का कौल पेश करना है तो दूसरा उसी शख्स